السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کو کیسے غزوہ احد میں فتح کے بعد شکست ہوئی، مسلمانوں نے یہودیوں کا قلعہ کیسے فتح کیا، مسلمانوں نے غزوہ حمر الاسد میں کیسے کامیابی حاصل کی۔ اس کے علاوہ ہجرت کے تیسرے سال رونما ہونے والے واقعات کا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور غزوہ احد کے بارے میں تفصیلی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں منافقین اور یہودیوں نے کس طرح غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست دلوائی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین کرام اپنی ویڈیو۔ ناظرین کرام، عبداللہ بن ابی کا ذکر ہم اپنی پہلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ مدینہ والے اس کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو گئی۔ اس کو مسلمانوں سے دلی عداوت تھی، لیکن وہ ایک عقل مند آدمی تھا۔ اس نے اپنی عداوت کو چھپایا، پھر قریش مکہ کے ساتھ ساز باز ہو کر مدینہ والوں کو اعلانیہ مسلمانوں کے مقابلے ابھارنا چاہا، مگر ناکام رہا۔ اب مسلمانوں کی فتح بدر دیکھ کر وہ بہت زیادہ مایوس ہوا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ مسلمان مدینہ کی ایک بڑی طاقت بن چکے ہیں، لہذا اس نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا اور اپنے زیر اثر جتنے بھی مشرکین تھے ان کو بھی کہا کہ آپ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیں۔ ان کے ساتھ کچھ یہودی بھی شامل ہو گئے جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، اور یہ گروہ منافقین کا گروہ کہلایا۔ مدینہ کے یہودی بھی اسلام کے پھیلنے سے بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ مدینہ کے یہودیوں کی عداوت عبداللہ بن ابی سے بھی بڑی تھی۔ مدینہ کی نواحی بستیوں میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے جو بہت زیادہ طاقتور تھے۔ ان میں سب سے پہلے بنی قینقاع، بنی نضیر اور بنو قریظہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ میں معاہدہ کیا تھا تو یہ تینوں قبیلے اس میں شامل تھے۔ یہودیوں نے ظاہری طور پر تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، لیکن ان کے اندر بغض اور حسد بہت زیادہ تھا۔ لیکن جب فتح مکہ کی خبر آئی تو ان یہودیوں کا بغض کھل کر سامنے آ گیا۔ جب حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر خبر دی کہ کفار کو شکست ہوئی ہے اور مسلمانوں کو فتح بدر نصیب ہوئی ہے، جب یہ خبر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے تھے تو ایک یہودی کعب بن اشرف تھا، جس نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر سن کر کہا، تیرا برا ہو، مکہ والے لوگوں کے بادشاہ اشراف عرب ہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں پر فتح پائی ہے تو پھر اس زمین پر رہنے کا کوئی لطف باقی نہیں رہا۔ بعد میں جب مسلمانوں نے اس خبر کی تصدیق کی تو کعب بن اشرف مدینہ چھوڑ کر مکہ چلا گیا۔ مکہ جا کر بھی وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ وہ ایک شاعر تھا، وہ اپنے اشعار سنا کر مکہ کے لوگوں کے دلوں میں نفرت کی آگ کو بھڑکاتا۔ وہ چاہتا تھا کہ مکہ والے دوبارہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ مدینہ واپس آ گیا اور ایسے شعر لکھنے شروع کیے جو مسلمانوں کے خلاف تھے۔ جس طرح آج کے دور میں یہودی دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں، اس طرح اس دور کے مدینہ کے یہودی بھی بڑے بڑے سود خور اور مالدار تھے۔ قبائل اوس اور خزرج، انصار مدینہ ان یہودیوں کے مقروض تھے۔ یہودیوں کو اپنی دولت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ عبداللہ بن ابی اور یہودیوں کے درمیان دوستی اور محبت قائم ہوئی، اور مسلمانوں کے خلاف مدینہ کے منافقوں اور یہودیوں نے بڑی بڑی خطرناک تدبیریں سوچی اور قریش مکہ کی مہمات کو کامیاب بنانے کا اہتمام کرنے لگے۔ منافقین اور یہودیوں نے مل کر یہ منصوبہ گانٹھا کہ کچھ لوگوں کو لے کر ہم بظاہر مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر سب کو یہ کہیں گے کہ ہم نے مسلمان ہو کر دیکھ لیا، یہ مذہب اچھا نہیں ہے، مرتد بن جاؤ۔ اس طرح ممکن ہے کہ بہت سے مسلمان بھی ہمارے ساتھ مرتد ہو جائیں گے اور ان کی جمعیت منتشر ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی وجہ سے اب نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے جلسوں میں جاتے اور خود جا کر ان کو نصیحتیں کرتے کہ تم واقف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں، اور تم خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تمہارا فرض تھا کہ سب سے پہلے میری تصدیق کرتے اور اپنی آسمانی کتابوں میں لکھی ہوئی پیشگوئیوں کو تلاش کرتے۔ تم انکار اور مخالفت کر رہے ہو، اللہ کے غضب سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو، جس طرح ابو جہل اور عتبہ وغیرہ کا انجام ہوا ہے کہ میدان بدر میں ذلیل اور نامراد ہوئے ہیں۔ لیکن یہودیوں نے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت جواب دیے۔ غرض اس قسم کی باتیں وہ لانیہ کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مشکلات کو نہایت صبر و سکون کے ساتھ برداشت کیا اور ان کو کوئی سزا نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ یہ لوگ نصیحت کے ذریعے راہ راست پر آ جائیں، لیکن یہودی نہ سمجھے۔ ایک روز یہودیوں کی بستی بنی قینقاع میں میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں انصار کی ایک عورت دودھ بیچنے کے لیے گئی۔ دودھ بیچ کر وہ سنار کی دکان پر کوئی زیور خریدنے کے لیے گئی۔ اس یہودی سنار نے عورت کو چھیڑا۔ ایک انصاری جو بازار میں گئے ہوئے تھے، انصاری عورت کو مظلوم دے کر اس کی حمایت کی۔ ادھر ادھر سے یہودی جمع ہو گئے اور انصاری پر حملہ کیا۔ اس فساد میں وہ انصاری شہید ہو گئے۔ ان کے ہاتھ سے ایک یہودی بھی مارا گیا۔
اس خبر کو سن کر دوسرے مسلمان جو وہاں اتفاقاً موجود تھے پہنچے۔ یہودیوں نے فوراً مسلح ہو کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ یہ خبر مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جماعت لے کر بنی قینقاع کا محاصرہ کر لیا۔ بنی قینقاع میں 700 جنگجو تھے جن میں 300 زرہ پوش تھے۔ وہ سب کے سب اندر محصور ہو گئے۔ 15 روز محاصرے کے بعد قلعہ فتح ہو گیا اور مسلمان قلعہ پر قابض ہو گئے۔ تمام بنی قینقاع کے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ عرب کا دستور تھا کہ جتنے بھی قیدی ہوتے تھے سب کو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے صرف 2 آدمیوں کو قتل کیا۔ عبداللہ بن ابی منافق جو کہ ابھی تک اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمام کی سفارش کی اور ان کو سفارش کے ذریعے چھڑا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے بار بار اصرار پر ان کی جان بخشی کی اور ان کو قلعہ سے باہر نکال دیا اور خیبر کی طرف بھیج دیا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کی سازشوں کو ختم کر رہے تھے تو ادھر کفار مکہ جنگ بدر کا بدلہ لینے کا سوچ رہے تھے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جس کا باپ اور بھائی جنگ بدر میں قتل ہوئے تھے، ابو سفیان کو غیرت دلا رہی تھی۔ مکہ میں تمام سرداران کے قتل ہونے کے بعد ابو سفیان مکہ کا بڑا سردار بن چکا تھا۔ سب لوگ ابو سفیان کو جنگ کی تیاریوں کے لیے کہہ رہے تھے۔ ابو سفیان شام سے جو قافلہ لے کر آیا تھا اس میں 50,000 دینار سونا اور 1,000 اونٹ کا منافع ہوا تھا۔ اس قافلہ کا تمام منافع جنگ کی تیاریوں کے لیے خرچ کر دیا گیا۔ قریش نے مکہ کے تمام حلیف قبائل سے بھی مدد طلب کی۔ مکہ کے حبشی غلاموں کو بھی شریک جنگ کیا اور اس طرح تقریباً 3,000 جنگجوؤں کا لشکر تیار کیا۔ جنگ بدر کے مقتول سرداران قریش کی لڑکیاں اور بیویاں بھی ہمراہ چلیں کہ اپنے عزیزوں کے قاتلوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ جو کہ عورتوں کی سربراہ تھی، اس نے اپنے ساتھ ایک حبشی غلام جس کا نام جبیر بن مطعم تھا اس کو لیا۔ وہ ایک نیزہ باز تھا جس کا نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے اس حبشی غلام سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی۔ ہندہ سردار عتبہ کی بیٹی تھی۔ عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ کفار کا 3,000 کا لشکر، جس کی بعض روایات میں تعداد 5,000 بھی لکھی جاتی ہے لیکن زیادہ تر روایات میں اس کی تعداد 3,000 تھی، وہ مدینہ کی طرف چلا۔ کفار کا لشکر جب مدینہ کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کا سن کر صحابہ کرام سے مشاورت کرنے کے لیے مسجد نبوی میں سب کو اکٹھا کیا۔ اس میں عبداللہ بن ابی منافق بھی شامل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رائے دی کہ ہم کو مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ رائے اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں تلوار کو تھوڑا سا ٹوٹا ہوا دیکھا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید اس معرکہ میں مسلمانوں کو نقصان ہوگا، اور یہی رائے عبداللہ بن ابی کی بھی تھی کہ مدینہ میں رہ کر مدافعت کی جائے۔ لیکن بعض صحابہ نے یہ رائے دی کہ ہمیں باہر نکل کر کافروں سے جنگ کرنی چاہیے تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی اور نماز جمعہ کے بعد دوبارہ صحابہ کرام سے مشاورت کی۔ طویل مشاورت کے بعد یہی بات مناسب سمجھی گئی کہ مدینہ سے باہر نکل کر دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کو مناسب سمجھا، کیونکہ اس حوالہ سے ابھی تک کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ یہ فیصلہ ہوا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کفار سے مقابلہ کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,000 کا لشکر لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1.5 یا 2 میل سفر طے کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 آدمیوں کو لے کر وہاں سے واپس چلا آیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے ہماری رائے کو تسلیم نہ کیا، ہم مدینہ سے باہر نکل کر نہیں لڑیں گے۔ لہٰذا اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 700 آدمیوں کو لے کر احد پہاڑ پر پہنچ چکے تھے۔ احد پہاڑ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کیمپ قائم کیا اور اپنی پشت پر احد پہاڑ کو رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کی ایک گاڑی پر عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 آدمیوں کو تعینات فرمایا کہ کسی بھی حالت میں اس جگہ کو نہ چھوڑنا جب تک میں کوئی دوسرا حکم آپ لوگوں کو نہ دوں، کیونکہ اس گھاٹی سے دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا تھا۔ اس کے بعد 15 شوال سنہ ہجری کو مسلمان اور کفار کی صفیں لڑائی کے لیے آمنے سامنے ہوئیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 700 تھی اور کفار کی تعداد 3,000 تھی۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار نے ایک چال چلی۔ وہ اپنے ساتھ ابو عامر راہب ایک شخص تھا جس کا تعلق مدینہ سے قبیلہ اوس سے تھا، اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ بزرگ شخص تھا، قبیلہ اوس والے اس کی عزت کرتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ میں لڑائی کے دوران قبیلہ اوس کے لوگوں کو علیحدہ کر دوں گا۔ وہ نکل کر سامنے آیا اور اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، لیکن قبیلہ اوس کے لوگوں نے اس کو صاف انکار کر دیا اور اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد طرفین سے لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دجانہ صحابہ کرام میں سے آگے بڑھے اور انہوں نے جمع مردی سے حملہ کیا اور دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کو قتل کرتے ہوئے
ہند بنت عتبہ تک پہنچ گئے جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ ہند نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخ ماری۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہ یہ عورت ہے اپنا ہاتھ روک لیا اور اس کو قتل نہ کیا۔ اس طرح ہند کی جان بچ گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے مشرکین کے علمبردار طلحہ کو قتل کر دیا اور پھر 2 دستی تلوار چلاتے ہوئے مشرکین کی صفوں کو دھرم برم کرتے ہوئے بڑھتے چلے گئے۔ حبشی غلام وحشی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھا اور ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ کفار کو مارتے ہوئے اور ہٹاتے ہوئے آگے بڑھ گئے تو اس نے موقع پا کر حربہ آپ کی طرف پھینکا اور وہ حربہ یعنی کہ نیزہ ایک پہلو سے دوسری پہلو کی طرف نکل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور وحشی نے جا کر ہند بنت عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کر دینے کی خبر سنائی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کر کے کفار کو اپنے سامنے سے ہٹا دیا اور ابو سفیان تک پہنچ گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ابو سفیان کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ شداد نے پیچھے سے حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت نضر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بڑی مردانگی سے مظاہرہ کیا۔ قریش کے 12 علمبردار یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہوئے، جن میں سے 8 کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ مسلمانوں کے زوردار حملے کی وجہ سے کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ الٹے پاؤں پیچھے کو دوڑنے لگے۔ کفار کو دوڑتا ہوا دیکھ کر کفار کے ساتھ آئی ہوئی عورتیں بھی اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ گئیں۔ کفار کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔ غرض یہ کہ شکست اور مسلمانوں کی فتح میں اب کوئی شک و شبہ نہ رہا تھا۔ کفار جب مسلمانوں کے مقابلے سے بھاگ رہے تھے تو کفار کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر گھاٹی پر موجود تیر انداز جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعینات کیے تھے وہ بھی نیچے اتر آئے اور وہ بھی کفار کا تعاقب کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا اور کہا کہ ہمیں جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی حکم نہ ملے ہمیں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے، مگر فتح کی خوشی اور کفار کے تعاقب کے شوق میں ان لوگوں نے کچھ نہ سنا اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ خالد بن ولید جو کہ اس جگہ کی اہمیت کو سمجھتا تھا وہ تقریباً 100 سواروں کا دستہ لے کر 1 میل کا چکر کاٹ کر دوبارہ پیچھے سے اس گھاٹی کی طرف آیا اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ خالد بن ولید کے حملے کے بعد ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے بھی دوسری طرف سے 100 سواروں کے ساتھ دعویٰ بول دیا۔ ساتھ ہی ابو سفیان جو میدان چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا وہ بھی اپنے آدمیوں کو لے کر واپس میدان جنگ کی طرف آ گیا اور انہوں نے دوبارہ ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ مسلمانوں پر اس اچانک حملے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان کفار کے نرگاہ میں آ گئے اور ان کی جماعت میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار کی وجہ سے مسلمان ادھر ادھر بکھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب صرف 12 صحابہ کرام رہ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ علم اٹھائے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ گئے۔ کفار کے ایک شاہ سوار ابن کمیہ نے حملہ کر کے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے، اس لیے اس نے سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ ابن کمیہ نے ایک بلند مقام پر چڑھ کر آواز دی اور کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ یہ آواز سن کر کفار کے حوصلے بلند ہو گئے اور مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، لیکن بعد میں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بلند آواز سے کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ سلامت موجود ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات سن کر مسلمان ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنا شروع ہو گئے، کفار سے لڑتے، ان کے حملوں کو روکتے اور ان کو مارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آواز نے کفار کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جگہ تشریف فرما ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ایک حلقہ بنا لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منہ کر کے اپنی پشت کو کافروں کی طرف کر لیا تاکہ اگر کوئی تیر آئے تو وہ آپ کو لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نہ آئے۔ حضرت سعد بن وقاص اور حضرت ابو طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیری سے کفار کا مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی تلوار کوئی تیر نہ آنے دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی تلواروں کو اپنے ہاتھوں پر روکتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اتنے زخم ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ حضرت زیاد اپنے 5 ہمراہیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے۔ لڑائی کے دوران ایک کافر نے دور سے ایک پتھر پھینکا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹ مبارک کو لگا اور زخمی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت بھی شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاؤں گڑھے میں جا گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا۔ صحابہ نے آپ کے گرد ایک حصار بنا کر دشمنوں کی جماعت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ جب دشمن کے حملوں میں سستی پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو پہاڑ کی طرف متوجہ کیا اور اونچی جگہ پر جانے کا حکم دیا۔ اس طرح تمام صحابہ کرام پہاڑ پر چڑھ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تدبیر کام کر گئی اور کوئی کافر ان تک نہ پہنچ سکا۔ ابو سفیان نے پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کو اوپر چڑھنے سے روکو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ابو سفیان کو پیچھے دھکیل دیا اور وہ پہاڑی پر نہ چڑھ سکا۔ اس کے بعد تمام مسلمان آہستہ آہستہ پہاڑی پر اکٹھے ہو گئے اور کفار نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد پھر کافی زیادہ ہو چکی ہے۔ پھر کفار کی جرأت نہ ہوئی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کریں۔ پھر ابو سفیان نے نیچے سے کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا، کیا تم لوگوں میں محمد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ کوئی بھی اس کی بات کا جواب نہ دے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، تم لوگوں میں ابو بکر ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تم لوگوں میں عمر ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ ہم سب ہیں، اے اللہ کے دشمن، یہ سب زندہ ہیں اور تم رسوا ہو گئے۔ ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا کہ ہم نے جنگ بدر کا بدلہ لے لیا ہے، یہ جنگ بدر کے برابر ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ برابری نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین دوزخ میں ہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے جواب دیا کہ ہم آئندہ سال پھر اسی میدان میں دوبارہ جنگ لڑیں گے، اور وہ واپس چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ابو سفیان کے پیچھے بھیجا کہ دیکھو کہ وہ اونٹوں پر کجاوے لاتے ہیں، اگر وہ اونٹوں پر کجاوے لاتے ہیں تو سمجھو کہ وہ واپس مکہ جا رہے ہیں، اگر انہوں نے اونٹوں پر کجاوے نہ لادے تو وہ مدینہ پر حملہ کریں گے اور ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ اونٹوں پر کجاوے لاد کے واپس چلے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی کرنے کے بعد پہاڑی سے نیچے اترے اور شہداء کی تدفین کا عمل شروع کیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ کفار کا لشکر جب لڑائی کے بعد واپس مکہ جا رہا تھا تو انہوں نے سوچا کہ ہم مکہ میں جا کر لوگوں سے کیا کہیں گے کہ ہم لڑائی جیت کر آئے ہیں، تو وہ پوچھیں گے کہ قیدی کہاں ہیں اور مالک غنیمت کہاں ہے۔ اس کے علاوہ تم نے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کروا دیا ہے، جن میں عاصی، ولید، ابو امیہ، حشام، حذیفہ، عبداللہ بن حمید، طلحہ، ابو سعید وغیرہ تھے۔ یہ سوچ کر کفار مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے مقام رحا کے مقام پر رک گئے اور دوبارہ مدینہ پر حملہ کرنے کا سوچنے لگے۔ یہ بات مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی۔ لڑائی کے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ صحابہ کرام کو لے کر مکہ کی طرف چل دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں یہ کہا کہ وہی صحابی اس میں شامل ہو جو کل لڑائی میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی نئے آدمی کو اس جنگ میں شامل نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر نکل کر 8 میل دور گئے اور حمراء الاسد مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر 3 دن قیام کیا۔ اس طرف سے ایک آدمی محبت بن ابی جو کہ مکہ کی طرف جا رہا تھا اس کا گزر ہوا۔ اس نے مکہ جاتے ہوئے راستے میں رحا کے مقام پر دیکھا کہ مشرکین اکٹھے ہوئے ہیں اور واپسی حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے جا کر ابو سفیان کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، میں نے ان کو راستے میں دیکھا ہے، وہ جلدی آپ تک پہنچ جائیں گے۔ یہ بات سنتے ہی کفار کا لشکر حواس باختہ ہو گیا اور وہ مارے ڈر کے فوراً ہی مکہ کی طرف بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس مدینہ پہنچ گئے۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہوا۔ ناظرین اکرام، غزوہ احد میں مسلمانوں کو پہلے تو فتح نصیب ہوئی تھی، لیکن پھر بعد میں مسلمانوں کی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل گئی اور بہت سے صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہو گئے، اور سب سے بڑا نقصان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی۔ ناظرین اکرام، یہ ہجرت کے تیسرے سال رونما ہونے والے واقعات تھے، اور اس میں 2 اہم واقعات اور تھے۔ ہجرت کے تیسرے سال حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ہجرت کے چوتھے سال کے بارے میں ہونے والے واقعات کا ذکر کریں گے۔